سوات کا واقعہ ایک المناک واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا سدباب ہو سکتا تھا اور کیا ہونا چاہیے۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری۔ اس وقت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اہم گفتگو جو میں کر رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، خاص طور پہ پبلک کے لیے ہے، ایک اہم میسیج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اچھی اپڈیٹس آپ کو ملتے رہا کرے گی۔ دوستوں، مینگورہ کے قریب وادی سوات میں ایک بہتا دریا جس میں یہ ایک المناک واقعہ ہوا اور ایک ہی خاندان کے زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ایک دردناک واقعہ ہے جس سے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو تکلیف ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں، جب بھی لوگ جاتے ہیں ان مقامات پر، تفریحی مقامات پر، اور وہ جگہیں جو کہ جس کے پیچھے پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا یہ کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، پہاڑ کے پیچھے اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جھیل بن چکی ہے سوات سے آگے پشاور جاتے ہوئے۔ وہ جھیل ایک قدرتی جھیل نہیں تھی، لیکن کسی بارش کے نتیجے میں وہ پانی کھڑا ہو گیا اور ایک بہت بڑی جھیل ہو گئی۔ اگر وہ جھیل خدا نہ کرے کسی جگہ سے پہاڑ سرک جائے یا پہاڑ ٹوٹ جائے تو کتنا برا حشر ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بارش کہیں پیچھے ہو رہی ہوتی ہے بارشوں کے زمانے میں، اور پانی کہیں جمع ہو رہا ہوتا ہے جس کا علم نہیں ہوتا، اور وہ اچانک ایک ریلا، جب ایک بہت بڑا ریلا بن جاتا ہے، پانی جگہ جمع ہو جاتا ہے، چشمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پانی بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ پھر وہ پہاڑ میں سے کہیں کسی جگہ پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، شگاف پڑ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ریلا جب چلتا ہے تو آنن فانن وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بلوچستان میں بہت سارے واقعات ہوئے کہ اچانک خشک پڑی ہوئی زمین اور ایک دم سے ریلا آیا اور لوگوں کو بہا کے لے گیا۔ یہ واقعات کئی ہوتے ہیں۔ خدا را سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ بھی پکنک پہ جاتے ہیں یا گھومنے جاتے ہیں وہ اس بات کا ذہن رکھیں کہ بارشوں کے آس پاس یہ پانی کا بہاؤ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ یہی ہو رہا تھا کہ پانی کا اندازہ نہیں تھا، کو سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ دیکھو سیلفیاں تو بناتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیلفیاں بنانے لگ گئے یہ وہ، ٹھیک ہے، احتیاط کرنے چاہیے سیلفیوں سے، اور اپنی جان سب سے پہلے عزیز ہے، اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن بس یہ ان بد نصیبوں کو پتہ نہیں تھا، سیلفیاں نہ بھی بنانے والے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان وہاں پھنس جاتا ہے، جیسے خاندان پھنس گیا ہوگا، وہ لوگ پھنس گئے ہوں گے 12 15 18 لوگ، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، وہ آئیں تو پھنس جائیں، واپس جائیں تو پھنس جائیں۔ تو بھائی خدا را سب سے پہلے آپ لوگ یہ کیا کرو، جب بھی ایسی سچویشن ہو تو سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرو، مت انتظار کرو کہ پانی بڑھ تو نہیں رہا۔ بھائی پانی تو عام طور بڑھ ہی جاتا ہے، تو اسی وقت جب یہ رسک فیکٹر کم ہوتے ہیں یہ رسک لے لو اور وہاں سے نکل آؤ۔ یہی غلطی ان سے ہوئی کہ جب وہ پانی پیچھے سے آنا شروع ہوا تو دے ہیڈ ٹو تھنک کہ یار ان کو اسی وقت نکل جانا چاہیے، فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، بس اللہ کو منظور تھا اور ان کی موت بیسیکلی لکھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے ایک تو پبلک میسیج ہے کہ ان جگہوں پہ جانے سے پہلے آپ اس طرح کی بارشوں کی صورتحال بہت خطرناک ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی بھی اندیکھا پانی جو ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہڈن ہوتی ہے، وہ ایک دم سے آبشار پانی سیلاب بن کر وہ آتا ہے اور لے کے چلے آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں میں سوئمر ہوں، میں سوئمنگ کرتا ہوں، آپ یقین کریں میں دریاؤں میں سمندروں میں چھلانگ لگائیے اور آج بھی لگا سکتا ہوں میں، اور شاید کسی کو بچانے کے لیے ہمت بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے ڈر لگتا ہے نا کسی چیز سے تو پتھروں سے ڈر لگتا ہے۔ دریائے سوات میں یا ان جگہوں پہ سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بچانے والا بھی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ اگر میں سوئمنگ کروں گا اور ڈائیو لگاؤں گا یا ریلا میں بہہ جاؤں گا تو اچھے سوئمر اس لیے سوئمنگ نہیں کر سکتے اس کے اندر کہ سر ٹکراتا ہے پتھر سے اور بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، سر پھٹ جاتا ہے، تو پھر جب بے ہوش ہو جائے تو پھر کیا تیرے گا، اس کی تیراکی ہو جاتی ہے بیکار۔ تو ان جگہوں پہ سب سے خطرناک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بچا بھی نہیں سکتا آسانی سے۔ ایک مشہور واقعہ نصر اللہ شجی کا سنا ہوگا، جماعت اسلامی کے رہنما تھے، انہوں نے بڑی ہمت کی اور ان کو جو ہے تمغہ بھی، امتیاز بھی ملا، اس طرح کا تمغہ بھی ملا، حکومت نے دیا۔ وہ بچوں کو لے کے گئے ہوئے تھے اسکول کے، عثمان پبلک اسکول کے، اور انہوں نے اپنی جان دے دی ایک بچے کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے ان کا ضمیر تھا، ان کی ہمت تھی، پتہ نہیں میں ہوتا تو میری ہمت ہوتی نہیں ہوتی۔ اللہ کہ مجھے سوئمنگ آتی ہے اچھی الحمدللہ، آج بھی میں سوئمر اور ڈائیور ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ شخص نے کیسے ہمت کر لی اور اس کو آتی ہو نہ آتی ہو۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ
یہ عام فہم ہونا چاہیے کہ ان جگہوں پہ سوئمنگ نہیں کر سکتا انسان. حالانکہ دریا سوات ہے، میں نے خود سوئمنگ کی ہے، لیکن اس جگہ سوئمنگ کی جہاں پتھر نہیں تھے، گہرا ہوتا ہے. ایک جگہ آپ دیکھیں دریا سوات میں اوپر سے لوگ چھلانگ لگاتے ہیں لڑکے اور سوئمنگ کرتے ہیں، وہ گہری جگہ ہے. میں نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ ڈالا اور سوئمنگ کر رہا تھا، وہ نکل کے باہر آ گیا. لیکن وہ جگہ گہرا تھا، جہاں گہرا پانی نہیں ہوتا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو ہوتا یہ کہ جب کوئی ڈائیو لگاتا ہے یا بہہ جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے سر ٹکراتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ ہوش میں نہیں ہوتا. تو یہ المیہ وہاں پہ بھی ہوا ہوگا. لہٰذا اس جگہوں پہ زیادہ احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں پتھریلی علاقے ہوتے ہیں، پتھریلی ہوتی ہے اور پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، وہاں کبھی آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، کوئی رسک نہ لے خدا را. دوسری بات ہے کہ بھائی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی ہے وہ اتنی دیر پھنسے رہے. کہاں گئی حکومت؟ وہ صوبائی حکومت، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت، یہ ان کو یعنی اتنے یعنی بے حس حکومت ہو گئی ہے. تو دے آر دی مین ریسپانسبل کہ وہ ان کا کوئی ہیلی کاپٹر آتا. بھائی اطلاعات کا نظام اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، لوگ تفریح میں نکلے ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو انجانے میں یا دانستہ نادانستہ واقعات ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے پریکاشنس ہونی چاہیے، آپ کے لوگ ہونے چاہیے، کمیونیکیشن سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. فوری مدد دنیا میں ہوتا ہے، بڑی اس سے زیادہ خطرناک جگہیں، لیکن فوری طور پہ ریکور کر لیا جاتا ہے، ریسکیو کر لیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں المیہ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاح باہر سے نہیں آتے، اور ورنہ پاکستان میں اگر اتنی خوبصورت جگہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں یقین کریں، لیکن اگر اس کو صحیح مینٹین کر لیں، اس کی سیکورٹی فراہم کر دیں، یہاں پہ کہ مینجمنٹ صحیح کر لیں، حکومت اس پہ توجہ دے دے، تو اتنا بڑا ریونیو کہ پاکستان قرضے اتار دے گا اور ترقی کر رہا ہوگا. تو دوسری بات میں نے یہی کہی کہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ ان دنوں میں بہت احتیاط کیا کریں جبکہ بارشیں ہوتی ہیں. بارشوں میں کوئی رسک نہ لیں اس طرح کا. میں تو کہتا ہوں کہ ان جگہوں پہ جائیں نہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں پانی کا ریلا ہے، خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، بسیں ڈوب جاتی ہیں. تو بھائی ایسے دنوں میں نہ جائیں جس میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، یا جائیں تو بالکل محفوظ جگہوں پہ جائیں، قطعی ہمت نہ کریں. کتنے بیچارے پھنس جاتے ہیں ان جگہوں پہ گئے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بھائی یہ سیلفی کے چکر میں خدا را اور رسک نہ لیا کریں. سیلفی کے چکر میں بہت سارے واقعات ہوئے، اپنی اسٹوری بنانے کے چکر میں، سیلفی بنانے کے چکر میں، ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں یہ بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. تو آپ لوگ احتیاط کریں، ایسے پتھر پہ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کریں جہاں پر یہ ہوتی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہو سکتا تھا، میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ فوری طور پر رسی لی جاتی اور رسی لے کر کوئی شخص باندھ کر، وہ بھی رسک تھا بہرحال، لیکن ہوتا ہے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ایسے ہو جاتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں لوگ بچے بھی ہوں گے کل کے دن، پرسوں کے دن، جو اس طرح کے واقعات میں جان نہیں بلکہ ان کی خبریں نہیں آئیں گی. جو واقعہ ہو جاتا ہے اس کی خبر آتی ہے. اور جو لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں یا حکومت کے کچھ اقدامات ہوتے ہیں یا بہت سی چیزوں کی آپس میں جو ہے جیسے کہتے ہیں باہمی جو ہے وہ یعنی اپنی مدد آپ کے تحت یا لوگوں کی ہمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خبریں نہیں آتی ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ بچ بھی جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام پریکاشن، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو بس اللہ تعالیٰ اس خاندان کو جو ہے اچھا متبادل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کو کامیابی اور جو ہے ان کو سرخروئی عطا فرمائے، ان کے مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات ہمارے پاکستان میں نہ ہوں. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیں. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.